وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے 2 ہفتے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، دنیا کی رسوائی سے حفاظت اور آخرت میں اللہ کی دائمی اور ابدی نعمتوں سے مستفید ہونا، ان نعمتوں کا حقدار ہونا، صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی نجات کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت داڑھی کے تعلق سے آپ کے سامنے بات چیت کی تھی۔ داڑھی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھنا سنت ہے، جبکہ یہ سنت نہیں ہے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، فرائض میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی دائمی اور مستقل سنت ہے۔ اگر اس کی حیثیت صرف سنت کی ہوتی اور اس کا مقام اگر صرف سنت کا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخالفت کرنے والوں یا اس کے خلاف کرنے والوں کے اوپر سختی نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریں پھیر لینا، چہرے کو دیکھنا گوارا نہ کرنا اور ان لوگوں سے پوچھنا کہ بتاؤ تمہیں کس نے یہ شکل بنانے کا حکم دیا ہے، پھر آپ کا یہ فرمانا کہ مجھے میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے، گویا کہ تمہارا رب کسریٰ ہے، میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب کچھ اور حکم دیتا ہے، میرا رب کچھ اور حکم دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور کسریٰ کا حکم کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کے طریقے پر جاتے ہیں، اللہ کے طریقے پر جاتے ہیں کہ کسریٰ کے طریقے پر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے
اللہ سے ہمیں پیار ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں تعلق ہے، تو ہم اللہ کے طریقے کو اپنائیں گے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے تعلق رکھتا ہے، اسی کے طور طریقے کو اپناتا ہے۔ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله المغاربة ومخنث الرجال، فرمایا داڑھی کو تراشنا جیسے کہ مغربی لوگ کرتے ہیں۔ مغربی سے مراد اس زمانے میں مسلمان یہ کام نہیں کرتے تھے، مغربی سے مراد یہود و نصارہ، عیسائی لوگ، وہ لوگ یہ کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں فرما کما یفعلہ المغاربہ، جیسے کہ مغربی لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، فلم یجزہ احد، اس کی کسی نے اجازت نہیں دی ہے، یعنی بالاتفاق چاروں مسالک کے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو کاٹنے کی، چھیلنے کی، تراشنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْأَخْذُ كُلُّهَا، اور مکمل طور پر صاف کر دینا، فعل یہود الہند ومجوس الاعاجم، یہ ہندوستان کے یہودیوں کا فعل ہے، عجمی مجوسیوں کا فعل ہے، یہ مسلمانوں کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت ہو۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ لعنت کرنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو لعن مت کیا کرو، کیونکہ لعنت کرنا یہ سب سے بڑی بد دعا ہے۔ لعنت سے بڑی بد دعا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ عمل اتنا برا ہے، اتنا خراب ہے، اتنا گندا ہے کہ اس کے اوپر لعنت بھی کی جا سکتی ہے۔ کہ عام حالت میں جس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے خود منع فرمایا کہ کسی کو لعنت نہ کیا کرو، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل بناتے ہیں، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں جیسی بننا چاہتی ہیں۔ یعنی اللہ نے مرد کو الگ بنایا ہے، عورت کو الگ بنایا ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کو روایت سنایا تھا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزرائب، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مردوں کے چہرے کو داڑھی سے خوبصورت بنایا اور عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے خوبصورت بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ عورت نہ تو سر کے بال چھوٹے کر سکتی ہے، نہ مرد اپنے داڑھی کے بال چھوٹے کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور پھر ہم آپ کی شکل کو پسند نہیں کرتے، آپ کی صورت کو پسند نہیں کرتے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ ایک چیز آپ کہتے ہیں مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، لیکن آپ وہ کام کبھی کرتے نہیں ہیں، تو کون مان لے گا کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے؟ یا پھر ہمیں کسی نے مجبور کیا ہوا ہے، کسی نے ڈنڈا لے کر کے ہمیں ڈرایا ہوا ہے، ہمارے سر پر تلوار تانی ہوئی ہے، یا پھر ہمارے سینے پر بندوق لگا رکھی ہے کہ اگر تم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تمہیں بندوق سے داغ دیا جائے گا، تمہیں بم سے اڑا دیا جائے گا۔ کس نے ہمیں مجبور کیا ہے؟ کیا حکومت نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے؟ کیا کوئی طاقت ہمیں روک رہی ہے کام کرنے سے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی اس سنت کو اپناتے نہیں ہیں؟ ایک طرف تو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، تو یہ کیسی محبت ہے ہماری نبی سے؟ ہمارے نبی سے یہ کیسا عشق ہے
کہ ہم ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے نبی کی شکل بھی نہ بنا سکے، اپنے نبی کی صورت بھی نہ بنا سکے، اپنے نبی کے چہرے جیسا اپنا چہرہ نہ بنا سکے، تو پھر ہماری محبت کیسی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، طعن مقصد نہیں کسی کے اوپر، یہ بات آپ کے دل میں اتارنا مقصود ہے کہ اگر ہمیں واقعی اپنے نبی سے محبت ہے تو ہمیں اپنے نبی جیسا بننا نا۔ اگر ہمیں کسی اور سے محبت ہے، اگر ہمیں کسرا سے محبت ہے، اگر ہمیں ابلیس کے پجاریوں سے محبت ہے تو ہم ان کی جیسے بن کے رہیں۔ لیکن اگر ہمیں محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہمیں محبت ہے اللہ کے محبوب سے، اگر ہمیں محبت ہے اپنے نبی سے، تو پھر ہم وہ شکل کیوں بنائیں جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے؟ ہم وہ صورت کیوں بناتے ہیں جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے؟ ہم ایسی شکل کیوں اختیار کرتے ہیں جس شکل کو ہمارے نبی نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا؟ میدان محشر میں کیا ہم اپنے نبی کے سامنے نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہوگا؟ تو جس نبی نے اپنی زندگی میں وہ شکل دیکھنا پسند نہیں کیا، کیا میدان محشر میں وہ نبی ہماری یہ شکلیں دیکھنا گوارا کرے گا؟ سوچئے ذرا، دل کے کانوں سے سنیے اس بات کو، اپنے آپ سے جواب پوچھئے اس بات کا۔ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جو انسان مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر آپ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، خواب میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ شیطان آپ کے خواب میں آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان میرے خواب میں نہیں آ سکتا، میری شکل میں کسی انسان کے خواب میں نہیں آ سکتا، میری شکل بنا کر کے۔ لہذا اگر کوئی انسان مجھے خواب میں دیکھ رہا ہے وہ واقعی مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو خواب میں دیکھا جاتا ہے وہ بالکل سچا خواب ہوتا ہے، اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ شیطان ہمارے خواب میں ہمارے باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، ہمارے بھائی کی شکل میں آ سکتا ہے، ہماری ماں کی شکل میں آ سکتا ہے، ہمارے دوست کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کی شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے پابندی لگائی ہے، شیطان کتنی بھی کوشش کر لے نبی کی صورت میں ہمارے خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو اتنی بات آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد ایک اللہ والے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں وہ کسرا کے دونوں قاصد آئے تھے جنہوں نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی اور داڑھی کو صاف کیا ہوا تھا، آپ نے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی، آج اپنی قبر اطہر میں موجود ہیں، آپ روضہ اقدس میں موجود ہیں، زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قبر میں زندہ رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، اللہ میری روح کو میرے بدن میں واپس لوٹا دے گا۔ اب کوئی بندہ اگر میری قبر کے پاس آ کر کے مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ اگر کوئی دور سے، کسی دور دراز علاقے سے، کسی اور ملک سے، کسی اور شہر سے وہ میرے اوپر سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور سلام کیسے پہنچاتے ہیں؟
اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ، کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر سلام پڑھا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود بھیجا ہے، فلاں ابن فلاں کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ آیا ہوا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ خصوصی زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے۔ تو اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہ سوال کیا کہ آپ نے زندگی میں تو ان لوگوں کی چہرے کی طرف سے اپنا چہرہ ہٹا لیا تھا، تو آپ کے امتیوں میں تو بھی بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں آپ کی قبر پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو روز اقدس پر بھی آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور شکلیں انہی جیسی بنائے ہوتے ہیں جن کی شکلیں آپ نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کا کیا معمول ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آج بھی وہی معمول ہے جو زندگی میں تھا، میرا آج بھی وہی معمول ہے جو دنیا کی زندگی میں تھا۔ مطلب ایسے لوگوں کے لیے میری طرف سے جواب نہیں آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے ہمارے لیے، اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے، اور ہمارے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اگر اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین جس شخصیت کو، جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ ہستی اگر ہم سے چہرہ گھما لے اور ہم سے شکل پھیر لے اور ہم سے وہ اپنے آپ کا منہ موڑ لے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس اور راستہ بچے گا؟ کون سا وسیلہ بچے گا؟ اس لیے میں نے کہا ہمیں ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر مقصود کسی کو طعن کرنا یا کوئی فتویٰ بازی کرنا نہیں ہے، یہاں مقصود بات کو دل میں اتارنا ہے، اس بات کی حقیقت کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی شکل صورت اتنی پیاری ہے کہ اگر کوئی اس کے نبی کے خلاف کی شکل بنا کر کے آتا ہے، اللہ کا نبی اس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ اور آج صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے عجیب بہانے بنائے ہوئے کہ ہم داڑھی رکھ کر کے، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، داڑھی رکھ کر کے دھوکہ دیتے ہیں، داڑھی رکھ کر کے سودی کاروبار کرتے ہیں، اس سے داڑھی کی بدنامی ہوتی ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، اس لیے ہم داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے داڑھی نہیں رکھتے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو تو کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ مسلمان ہو کر کے غداری کرتے ہو تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ مسلمان ہو کر کے دھوکہ دیتے ہو تو کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اگر کسی گناہ کو بنیاد بنا کر آپ کے اسلام کو تانا دیا جائے تو ذرا آپ انصاف سے بتائیے، آپ گناہ کو چھوڑیں گے کہ اسلام کو چھوڑیں گے؟ ظاہر سی بات اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس گناہ کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، غداری کرنے کی وجہ سے، غلط معاملات کرنے کی وجہ سے ہمارے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، لہذا ہم یہ برائیاں چھوڑیں گے، اپنا اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ تو جس عمل کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے آپ وہ برائی چھوڑتے ہیں، تو جس عمل کی وجہ سے داڑھی کی بدنامی ہوتی ہے وہاں پر آپ برائی کو نہیں چھوڑتے، داڑھی کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد آپ ذرا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، گناہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر کیا ختم ہو گیا، اللہ کرے آپ میں سے ہر کوئی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر کیا ختم ہو گیا، مثال کے طور پر آپ نے شراب پی لیا، شراب پینے کا گناہ ہوا، کتنی دیر ہوا؟ جتنی دیر آپ نے شراب پی اتنی ہی دیر تو ہوا۔ اب جب آپ نے شراب پینا ختم کر دیا تو گناہ بھی ختم۔ آپ نے زنا کیا، بدکاری کی، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کتنی دیر ہے؟ جتنی دیر آپ نے گناہ کیا ہے اتنی ہی دیر یہ گناہ ہے۔
جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ گناہ ختم ہو گئے. بھئی مثال کے طور پر دن میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں اگر کسی آدمی نے آدھے گھنٹے زنا کیا تو گناہ کتنی دیر لکھا جائے گا؟ آدھے گھنٹے کا لکھا جائے گا کہ 24 گھنٹے کا؟ جتنی دیر آپ نے گناہ کیا ہے اتنی ہی دیر کا گناہ آپ کے عمل نامے میں لکھا جائے گا. تو ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو وقتی ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ نے گناہ کیا اتنی دیر وہ گناہ رہا، اور جب آپ نے وہ گناہ ختم کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی ختم ہو گیا. اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ گناہ ایسا ہے جو 24 گھنٹے کا ہے، کیونکہ جب آپ نے اس چیز کو تراش دیا، سنت پر آپ نے اس طرح چلا دیا، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی گناہ میں ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی گناہ میں ہیں، آپ سو رہے ہیں تب بھی گناہ میں ہیں، آپ حج کرنے کو گئے ہیں تب بھی گناہ میں ہیں، آپ نبی کے روزے کی زیارت کرنے کو گئے ہیں تب بھی گناہ میں ہیں، آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں تب بھی گناہ میں ہیں. کیا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے اس چیز کو گناہ سمجھا ہوا ہے کہ نہیں سمجھا ہوا ہے؟ اگر آپ اس عمل کو گناہ سمجھتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کیا نماز کے اندر داڑھی واپس آ جاتی ہے؟ کیا روزہ رکھنے کی حالت میں داڑھی واپس آ جاتی ہے؟ کیا حج کرنے کے ٹائم پہ داڑھی واپس آ جاتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے کا ہے، مسلسل گناہ ہے. سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. اور آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے لوط علیہ السلام کے زمانے تک یہ عمل نہیں ہوتا تھا. لوط علیہ السلام کے زمانے سے یہ عمل شروع ہوا ہے. کیسے شروع ہوا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر مرد مردوں سے خواہش پورا کرتے تھے. تو جب وہاں پر مرد مردوں سے خواہش پورا کرتے تھے تو انہوں نے ہی یہ برائی شروع کی ہے، انہوں نے ہی یہ عمل شروع کیا ہے، کیونکہ اب ان کو مرد کو اپنی طرف راغب کرنا تھا، مرد کو اپنی طرف جو ہے توجہ دلانی ہے. تو اپنے آپ کو بالکل چکنا صاف ستھرا کر کے رکھتا تھا تاکہ اس کی طرف لوگ زیادہ راغب ہوں، اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. اور پھر وہاں سے اس گناہ کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے اس برائی کی ابتدا ہوئی. دھیرے دھیرے انسانوں کے اندر یہ بات عام ہو گئی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک عمل وہ ہے جس کی نسبت پیغمبروں کی طرف ہے، ایک عمل وہ ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ایک عمل وہ ہے جس کی نسبت قوم لوط کی طرف جاتی ہے اور کسرا بادشاہ کی طرف جاتی ہے. ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا اپنانا ہے، ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے. ہمیں سوچنا ہے اس بات کو کہ ہمیں کدھر جانا ہے. ہمیں قوم لوط کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. یہ چیز ہمیں جو ہے، اگر ہم اتنی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. باقی طعن و تشنیع کرنا، فتوے بازیاں کرنا، اور تو ایسا ہے ویسا ہے کرنا، ایسا کرنے سے نفرت بڑھتی ہے، بات لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو طعن و تشنیع کرنے کے بجائے بات کی حقیقت کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، بات کی سچائی کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آدمی اگر کھلے دل سے کوئی بات سن رہا ہے اس پر وہ عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور وہ سوچنے پر آمادہ ہو جائے کہ واقعی میں نے جو عمل کیا ہے وہ کس کے طریقے پر عمل کیا ہے، اور مجھے جو کرنا چاہیے وہ کس کے طریقے کو عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن، میری ساری امت معاف کر دی جائے گی، میری ساری امت کی بخشش کر دی جائے گی. یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. ضابطہ اللہ کا تو یہ ہے کہ اگر نیکی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں نیکی کی شکل میں ملے گا، برائی کرو گے تو اس کا بدلہ برائی کی شکل میں تمہیں ملے گا. لیکن اگر اللہ چاہے، اگر اللہ پسند کرے، اگر اللہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر اللہ چاہے تو سب کو وہ معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے کو،
بڑے سے بڑے جرم کرنے والے کو، بڑے سے بڑی برائی کرنے والے کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا یا پوچھنے والا یا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ با اختیار ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ تو نے اس کو جنت میں کیوں داخل کیا، تو نے اس کو جنت میں کیوں داخل کیا؟ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم میں سے کسی کو دینداری کا زعم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، فلاں بڑا برا ہے، فلاں اچھا انسان نہیں ہے، فلاں بڑا گندا انسان ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ تو اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ ہم میں سے کسی کو اپنے بارے میں یہ زعم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کی منشا سے کرتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو کر رہے ہیں، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط عمل میں لگا ہوا ہے تو اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، اس لیے وہ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں اپنے بارے میں یہ گمان ہو جائے کہ ہم تو جنتی ہیں، باقی تو سارے کے سارے کیا ہے، جہنمی ہیں، تو اگر ایسا انسان نماز بھی پڑھنے والا ہو، روزہ بھی رکھنے والا ہو، تمام شریعت پر عمل کرنے والا ہو، پھر بھی وہ شیطان ہے، کیونکہ اس کو گمان ہو گیا ہے کہ میں اچھا ہوں، یہ برا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک بڑا ہی دیندار تھا، نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، اور دوسرا دوست جو تھا بڑا ہی بدکار تھا، برا انسان تھا، برائی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اب یہ جو نیک دوست تھا اس کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا کہ نیکی کے راستے پر آ جا، متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، یہ گناہوں کو چھوڑ دے، برائی کی زندگی چھوڑ دے۔ اور وہ بیچارہ کہتا تھا اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ یہ آئے دن اس کو سمجھاتا رہتا تھا، وہ آئے دن یہ جواب اس کو دے کر کے خاموش کر دیتا تھا۔ ایک دن اس کے دیندار دوست کو غصہ آ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ تو اتنا بڑا گنہگار ہے، تو جہنمی ہے، تو اتنا بڑا گنہگار ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، باقی یہ فلا آدمی جہنمی ہے، تو ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کا جب انتقال ہوا، دونوں اللہ کے دربار میں پہنچے، اور اللہ کے دربار میں جب دونوں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس دیندار دوست سے پوچھا تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا میری جنت اور جہنم کے بارے میں؟ تجھے یہ اختیار کس نے دیا، تجھے یہ پاور کس نے دیا کہ تو کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ آدمی جہنمی ہے، یہ آدمی جنتی ہے؟ جنت میری رحمت ہے، جہنم میرا عذاب ہے، میں اپنی رحمت جس کو چاہوں عطا کر دوں اور اپنا عذاب جس کے اوپر چاہوں ڈال دوں۔ اس لیے میں نے کہا اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کے کافروں کو بھی جہنم میں ڈال دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیک انسان کو بھی جہنم میں ڈال دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ با اختیار ہے، اللہ نے ضابطہ الگ بنایا ہے کہ نیک لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن یہ ضابطہ ہے، اختیار نہیں ہے، اختیار الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جس نے اپنے دوست کو جہنمی ہونے کا طعنہ دیا تھا، اللہ نے خود اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور وہ گنہگار دوست جو یہ کہتا تھا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو کہاں؟ جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے بھی، کوئی کتنا بھی برا انسان ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تو خدا نخواستہ ہمارا بھی انجام وہ نہ ہو جائے جو انجام اس دیندار انسان کا ہوا جس نے اپنے دوست کو جہنمی کہہ دیا تھا۔ تو اللہ با اختیار ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے،
جسے چاہے سزا دے دے، جسے چاہے جنت میں داخل کر دے، جسے چاہے جہنم میں داخل کر دے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل امت معافن، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے۔ اب مجاہرین کیا ہوتا ہے؟ مجاہر جہر سے بنا ہے، اور جہر کہتے ہیں کھلم کھلا کوئی کام کرنے کو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ جو عمل، جو گناہ، جو برائی پردے کے پیچھے ہے، اکیلے میں ہو رہی ہے، تنہائی میں ہو رہی ہے، اللہ جب چاہے اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن جو کھلم کھلا اللہ کو چیلنج کرتا پھر رہا ہو اور علی الاعلان اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کر رہا ہو، جس کو نہ اللہ سے شرم ہو نہ لوگوں سے شرم ہو، تو پھر ایسے گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ الا المجاہرین، مجاہر کہتے ہیں جو کھلم کھلا برائی کرنے والا ہے، اور انہی کھلم کھلا برائیوں میں سے ایک برائی ہے بے پردگی۔ بے پردگی کا جو سیلاب ہماری قوم کے اندر آیا ہوا ہے کہ عورتیں پردے سے خالی ہو گئی ہیں، عورتیں شرم سے خالی ہو گئی ہیں، اللہ کے قانون کو کھلم کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے۔ ارے رشتہ داروں سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے، قریبی لوگوں سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں سے پردے کی تاکید زیادہ فرمائی ہے بنسبت دور کے لوگوں سے۔ قریبی رشتہ داروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کہا ہے، یہ قریبی رشتہ دار جو ہے موت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پردے کا مقصد عورت کی عزت کی حفاظت ہے، پردے کا مقصد عورت کی پاک دامنی کی حفاظت ہے، پردے کا مقصد عورت کے ناموس کی حفاظت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عورت کی عزت کب جاتی ہے؟ جب عورت کے ساتھ ملنا جلنا زیادہ ہو، جب عورت کے ساتھ بات چیت زیادہ ہو، جب بے تکلفی زیادہ ہو، جب گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے بات چیت ہو، جب گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے ہنسی مذاق ہو، وہاں پر عورت کی عزت زیادہ جاتی ہے بنسبت اس کے کہ ایک عورت گئی اجنبی کی اس کی نظر پڑ گئی تو کیا اجنبی فوراً آ کر اس عورت کی عزت لوٹ لے، فوراً آ کر کے اس سے لپٹ جائے گا؟ وہاں پر اتنا خطرہ نہیں ہوتا کہ اجنبی انسان کی نظر عورت پر پڑ گئی۔ عورت کے لیے خطرہ کب زیادہ ہے؟ جہاں پر 24 گھنٹے کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، بات چیت ہے۔ اور یہ چیز آپ جانتے کہاں ہوتی ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے رشتہ داروں کے اندر، چچا زاد بھائیوں میں، مامو زاد بھائیوں میں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، دیور جیٹھ نند بہنوئی، اور شوہر کے بھتیجے، شوہر کے بھانجے، شوہر کا چچا، شوہر کا خالو، شوہر کا مامو۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کا گھر میں آنا جانا رہتا ہے، گھر میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، گھر میں ان سے ملنا جلنا رہتا ہے۔ عورت کی عزت کو خطرہ یہاں زیادہ ہوتا ہے، اجنبیوں سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم الٹی چال چلتے ہیں، ہم بتاتے نہیں رشتہ داروں سے پردے کی کیا ضرورت ہے، پردہ تو غیروں سے ہوتا ہے، پردہ تو اجنبیوں سے ہوتا ہے۔ اور ایک شوشہ ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ پردہ تو پورے بدن کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تھوڑی ہوتا ہے۔ چہرہ تو کھلا رکھ سکتے ہیں، چہرہ تو ہم کسی کے سامنے بھی ظاہر کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایک شیطانی فریب ہے کہ چہرہ پردے کا نہیں ہوتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا دیکھیے کہ ایک لڑکی کی شادی لگ رہی ہے، کہیں پر لڑکی کی شادی کسی مرد کے ساتھ لگ رہی ہے، تو شادی سے پہلے لڑکی والے لڑکی کی تصویر لڑکے والوں کے گھر بھیجتے ہیں، اور لڑکے والے لڑکے کی تصویر گھر والوں میں بھیجتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک آدمی اپنی لڑکی کی تصویر بھیجتا ہے، چہرہ کاٹ دیتا ہے، چہرے کی تصویر نہیں بھیجتا ہے، پورے بدن کی تصویر بھیج دیتا ہے۔ اب بتاؤ کیا لڑکے والے اس تصویر کو پسند کر لیں گے؟ وہ کہیں گے جو دیکھنے کی چیز تھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ ایک نہیں 100 تصویریں بھیج دیجئے جس میں چہرہ نظر نہیں آ رہا ہو، پورا بدن لباس سے ڈھکا ہوا ہے، پورے بدن کی تصویر آپ نے بھیج دی ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، چہرہ آپ نے کاٹ دیا ہے۔ بتائیے کیا لڑکے والے اس لڑکی کی تصویر کو پسند کریں گے؟
وہ کہیں گے جو دیکھنے کی چیز ہے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو کیا پتا چلا اس سے کہ اصل دیکھنے کی چیز تو چہرہ ہی ہوتی ہے. تو اصل چھپانے کی چیز بھی چہرہ ہی ہے. جن مردوں سے شادی ہو سکتی ہے، جن مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے، جن مردوں سے شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے، وہ قریبی رشتہ دار نہیں ہو سکتے. شریعت نے قریبی رشتہ داروں کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ نہیں ہے وہ کون ہے. فرمایا کہ الا لبعولتہن، تمہارا شوہر تمہارا اس سے پردہ نہیں ہے. او آبائہن، تمہارے باپ سے پردہ نہیں ہے. او ابنائہن، بیٹوں سے پردہ نہیں ہے. او اخوانہن، بھائی سے پردہ نہیں ہے. او ابناء اخوانہن، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے. او ابناء اخواتہن، بھانجے سے پردہ نہیں. تو یہ مردوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی قرآن مجید میں کہ عورت کا ان مردوں سے پردہ نہیں ہے. باقی ان کے علاوہ جتنے بھی کزن ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، قریبی ہوں یا دور ہوں، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، عورت کا پردہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت شریعت کے جاننے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم عورتوں سے کوئی سامان تمہیں مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہا کرو. ہمیں یہ ذرا سوچنا ہے کہ یہ حکم کس کے لیے ہے. قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی کہ جب تم کو کوئی چیز ان سے مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو. وہ صحابہ جو اپنی پاکیزگی میں، اپنی عفت میں اور اپنی طہارت کے اندر فرشتوں کے لیے بھی قابل فخر تھے. اور کن سے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ان عورتوں سے جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہوتی ہے. یہاں پر سوال کرنے والا صحابی ہے. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ اس عورت سے جو امت کی ماں کہلاتی ہے، جس کا مقام اور مرتبہ پوری امت کی ماں کا ہے، جو نبی کی بیوی ہے. بتائیے کیا ان لوگوں کے اندر کوئی لالچ، کوئی لگ و لپیٹ، کوئی اس طرح کی بے حیائی کی بات تھی؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے کہ ان پاکیزہ عورتوں سے بھی اگر تمہیں کوئی سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے جا کر کے سوال کرنا ہے. سامنے سے آ کر کے کوئی چیز نہیں پوچھ سکتے ہو. تو بتاؤ پھر ہم اور آپ کس درجے میں آتے ہیں؟ کائنات کی پاکیزہ ترین عورتوں نے پردہ کر کے دکھایا. قرآن مجید کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے آپ کے حسن کو ظاہر نہ کرو اور تم گھر کے اندر رہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک حج کیا، ایک عمرہ کیا. اس کے بعد پوری زندگی وہ گھر سے قدم باہر نہیں لے کر گئے. لوگوں نے ان سے پوچھا، کسی عورت نے ان سے پوچھا کہ اور بھی عورتیں ہیں وہ حج کرنے کے جاتی ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، آپ کیوں سفر نہیں کرتی؟ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم گھر کے اندر رہا کریں. میں نے فرض حج ادا کر لیا ہے، عمرہ بھی ادا کر لیا ہے، اب ہمیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو سیدہ کائنات ہیں، جن کو ہم خاتون جنت کہتے ہیں، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں موت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ میرا چہرہ یا تو میرے والد محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے یا پھر میرے شوہر حضرت علی بن طالب نے دیکھا ہے. جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا تاکہ میرے جنازے کے کپڑے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. چہرہ تو دیکھنا دور کی بات ہے، چہرے کا کوئی کسی کے نظر پڑنا، بدن پر نظر پڑنا تو دور کی بات ہے. یہ کائنات کی افضل ترین عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے چہرے پر یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے جو میرے والد ہیں، یا پھر میرے شوہر حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی ہے، میرا جنازہ رات میں لے کر جاؤ تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے کے کفن پر بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ان پاکیزہ عورتوں نے پردہ کر کے دکھایا ہے۔ اور ہم اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لیں، اپنے بھی گھر کا اندازہ کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں، وہ کس درجے کی اطاعت میں تھے، ہم کس درجے کی بغاوت میں ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردے میں چلی جاؤ۔ کیا فرمایا؟ پردے میں چلی جاؤ۔ تو ان عورتوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ یہ تو اندھے ہیں اللہ کے رسول، ان کو تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، پردے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا تم بھی ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ اتنا زیادہ احتیاط کہ ایک نابینا صحابی نبی کے گھر میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو پردے میں جانے کا حکم دیتے ہیں، اور جب وہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ تو اندھے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو۔ قرآن نے دونوں کو حکم فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ تم مسلمان مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کرا کریں، اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور تم مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس طرح مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ نے تاکیدی حکم فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، ونسائک اور وبناتک، اور آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کو پردوں سے ڈھانپ لیا کریں، جلباب سے ڈھانپ لیا کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کے بارے میں تاکیدی حکم نہیں آیا تھا۔ عورتیں فطری طور پر پردہ کرتی تھی تو کرتی تھی، اگر کوئی نہیں کرتی تھی تو اس کے لیے پابندی نہیں تھی، کیونکہ جب تک کسی بات کا حکم نہ آئے کوئی عمل کا پابند نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، نماز 5 نمازیں ملی معراج کی رات میں، تو معراج سے پہلے جو 10 سال گزرے ہیں ان میں کون 5 نماز پڑھتا تھا؟ جنازے کا حکم جب تک نہیں آیا تب تک جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا، جب تک رمضان کے روزے نہیں فرض ہوئے تب تک روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، جب تک زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ آ کر کے تو اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جانے لگی، اور حج کا فرض ہوا 9 ہجری میں جا کر کے حج فرض ہوا۔ تو 9 ہجری سے پہلے کتنے حج ہوتے تھے؟ کوئی حج نہیں ہوتا تھا، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن جو تاکیدی حکم، جو فرض حکم حج کا آیا ہے وہ سن 8 یا 9 ہجری میں آیا ہے۔ تو ابتداء میں جب حکم نہیں ہوتا تھا تو اس پر عمل بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے صحابہ نے شرابیں پی ہیں، بہت سے صحابہ نے سودی کاروبار کیے، بہت سے صحابہ نے اور بھی دوسرے کام کیے، لیکن تب کیے جب تک اللہ کی طرف سے پابندی نہیں آئی۔ جب پابندی آ گئی، شراب کی پابندی آئی تو صحابہ نے برتن انڈیل دیے، سود کی پابندی آئی تو تمام سودی کاروبار ختم کر دیے۔ جتنے چیزوں سے اللہ کی طرف سے منع کیا جاتا رہا فوراً ان چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اسی طرح جب پردے کا حکم آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس کے بعد مدینے کی عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو اپنے بدن کو پردے سے ایسا ڈھانپ لیتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سر کے اوپر کوے بیٹھے ہوں، بالکل بھی ادھر ادھر توجہ نہیں کرتی تھی، ادھر ادھر ہلتی جلتی بھی نہیں تھی۔ اتنی زیادہ تاکید تھی ان لوگوں کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، خاص طور سے آئے دن اس طرح کی چیزیں آنکھوں کے نظر سامنے آتی ہیں کہ مرد غیر عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مرد اپنی ماں سے مصافحہ کر سکتا ہے، بیٹی سے مصافحہ کر سکتا ہے،
بہن سے مصافحہ کر سکتا ہے، بیوی سے مصافحہ کر سکتا ہے، دادا دادی سے، نانی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے تو مصافحہ کر سکتا ہے، لیکن بھابھی سے، سالی سے، اور چچا زاد بہن، مامو زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، دور کی بہن، قریب کی بہن، اور یہ فلا جن کو بہن کا رشتہ ہم نے بنایا ہوا، حقیقت میں وہ بہن کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اگر شادی ہو سکتی تو بہن کیسی ہے؟ کیا بہن سے شادی ہوتی ہے؟ جن سے شادی ہو سکتی وہ بہن نہیں ہے، ان کو بہن کہا جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہن نہیں ہے۔ تو اب ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد جا کر کے ان سے مصافحہ کر لیتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے جا کر کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ أَحَدُكُمْ لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ تم میں سے کسی انسان کے سر میں لوہے کا سریا گھسا دیا جائے، تم میں سے کسی انسان کے سر میں لوہے کا سریا گھسا دیا جائے، یہ ہلکا گناہ ہے، یہ ہلکی سزا ہے، یہ ہلکی بات ہے اس بات سے کہ من ان تمس امرأة لا تحل له، کہ ایسی عورت کو وہ ہاتھ لگائے، چھوئے، جس عورت کا چھونا اس کے لیے حلال نہیں، جس عورت کو ہاتھ لگانا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک طرف لوہے کا سریا لا کر کے سر میں گھسا دیا جائے، یہ ہلکی بات ہے، اور ایک طرف آپ نامحرم عورت کو جا کر کے چھوئیں، ہاتھ لگائیں، اس کو ٹچ کریں، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا لَأَن يَتَلَطَّخَ أَحَدُكُمْ بِدَمِ الْخِنزِيرِ، کہ تم میں سے کوئی انسان اپنے بدن پر جا کر خنزیر کا خون مل لے۔ خنزیر یہ لفظ زبان پر آتے ہی طبیعت میں کراہت آتی ہے، گھن پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی کہا جائے کہ تم جاؤ خنزیر کا گوشت کھا لو تو اس کو الٹی آنے لگ جائے گی، اتنی نفرت ہوتی ہے مسلمان کو خنزیر سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان اپنے بدن پر خنزیر کا خون مل لے، یہ اس بات سے ہلکا ہے اور آسان ہے کہ جا کر کے کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جس عورت کا چھونا اس کے لیے جائز ہے، حلال نہیں ہے۔ سوچئے ذرا اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے، اور ہمارا اور ہماری عورتوں کا، ہمارے گھر کے لوگوں کا اور ہمارے ماتحت لوگوں کا یہ طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہونے والے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں جواب نہیں دینا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ کہ ہم نے تم کو جن لوگوں کا ذمہ دار بنایا تھا، جو تمہاری ماتحتی میں تھے، تمہاری ذمہ داری میں تھے، وہ اس طرح کے بے حیائی کرتے پھرتے تھے، اور اس طرح جا کر کے غیروں کے سامنے کھلم کھلا ایسا اپنی زیارت کرواتے تھے، دیدار